الله الرحمن الرحيم. باب من أنذر مؤثرا. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني زبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى مؤثرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا بين البيان ولم يكتما ونصح ويذكر عن الأداء بن خالد قال كتب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله من الأداء بن خالد بيع المسلم على أداء ولا خبثة ولا غائلة. وقال قتادة الغاية والزنا والسرقة والإباق. وقيل لإبراهيم إن بعض النخاسين يسمي آلي خراسان وسجستان فيقول جاء أمس من خراسان وجاء اليوم من سجستان فقال كراهية شديدة. وقال عقبة بن عامر لا يحل لمن أن يبيع صلة يعلمن بها داء إلا أخبره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اس باب میں بیان کرنا مقصود ہے کہ متبائی عین کو بائع اور مشتری کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے مبیع یا سامان کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو وہ بتا دیں، اسے چھپائیں، جب سے بیان واضح کر دے حقیقت اور چھپائیں نہیں اور خرخاہی کریں. بزرگ عطا بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کتب علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک وثیقہ لکھ کر دیا تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلام خریدا تھا عطا بن خالد سے، اور اس غلام کا وثیقہ لکھ دیا تھا کہ اس میں یہ لکھ دیا تھا کہ کیا چیز خریدی گئی ہے. تو اس میں یہ لکھا تھا کہ ھذا مشتری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ چیز ہے جو خریدی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا بن خالد سے. اور پھر آگے لکھا کہ یہ بیع المسلم، یہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ بیع ہے، لا داء ولا خبثة ولا غائلة، نہ تو اس میں کوئی بیماری ہے، یعنی غلام کے اندر کوئی بیماری ہے، ولا خبثة، اور نہ کوئی حرمت ہے. حرمت اور خبثہ یا پر مراد ہے حرمت، کوئی چیز حرام نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کسی آزاد آدمی کو پکڑ کر غلام بنا لیا گیا ہو، بلکہ یہ غلام ہی ہے، اس کی بیع جائز ہے شرعاً، اور اس میں کوئی حرمت نہیں ہے. اور غائلہ، اور نہ اس میں کوئی غائلہ ہے. غائلہ کہ عام طور سے جب غلام کے سیاق میں غائلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے اس کا زانی ہونا، کہ یہ غلام جو ہے یہ زانی قسم کا غلام نہیں، سمجھے نا. تو اور غائلہ کے لفظی معنی ہے دھوکہ، کوئی دھوکہ نہیں ہے. تو اس میں یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ یہ بات نہیں ہے تو ایسا دھوکہ نہیں کہ بائع جانتا ہو کہ یہ زانی ہے اور پھر بھی وہ بیچے، تو ایسا دھوکہ نہیں. تو اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع کے اندر 3 باتوں کی نفی کی، کوئی بیماری نہیں، کوئی حرمت نہیں، کوئی دھوکہ نہیں. تو مطلب یہ کہ بائع کو چاہیے کہ اگر کوئی عیب ہو تو وہ بتا دے مشتری کو. قال قتادہ الغائلۃ الزنا والسرقہ والإباق. قتادہ کہتے ہیں کہ غائلہ سے مراد یہ ہے غلام کے سلسلے میں
کہ وہ زنا کا عادی ہو یا چوری کا عادی ہو یا بھاگ جانے کا عادی ہو۔ آگے پھر نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی سے کہا گیا، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ بعض نخاص کہتے ہیں ان لوگوں کو جو جانوروں کی بیع و شرا کرتے ہیں، جانور بیچتے ہیں۔ تو جانور جو ہے مثلا گائے ہے یا بکری ہے، تو وہ کسی خاص جگہ کی گائے اور بکریاں مشہور ہیں تو وہاں سے اچھی ہوتی ہیں۔ تو وہاں اس زمانے میں مشہور تھا کہ خراسان کے جانور اچھے ہوتے ہیں اور سجستان کے جانور اچھے ہوتے ہیں۔ اب بعض لوگ یہ کرتے تھے کہتے ہیں تو وہ بغداد میں مثلا یا کوفے میں اور اپنے باڑے کا نام رکھ لیا، ایک باڑے کا نام رکھ لیا خراسان، ایک کا نام رکھ لیا سجستان، سمجھے نا؟ اور جب بازار میں لے کر آئے جانور کو اپنے باڑے سے تو کہتے کہ دیکھو یہ خراسان سے آیا ہے جانور اور یہ سجستان سے آیا ہے۔ تو ابراہیم نخعی سے پوچھا گیا کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو حضرت ابراہیم نخعی نے اس کو بہت ہی برا سمجھا، بہت مکروہ سمجھا کہ ایسا یہ دھوکہ ہے سراسر۔ تو کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی سے پوچھا گیا کہ نہ بعض نخاصین، بعض جانور بیچنے والے یسمی آری یا خراسان و سجستان، وہ نام رکھ لیتے ہیں آری کا معنی باڑا، خراسان کا باڑا، باڑے کا نام خراسان رکھ دیا اور باڑے کا نام سجستان رکھ دیا، اور پھر وہ کہتے ہیں وہاں جا کر اپنے بازار میں کہ جا امسی میں خراسان بجالیوں میں سجستان، یہ بات یہ جانور کل آیا ہے خراسان سے اور آج آیا ہے سجستان سے، پکڑے ہوں کراہیت شدیدہ۔ تو امام حضرت ابراہیم نخعی نے اس کو بہت شدید مکروہ قرار دیا کیونکہ دھوکہ ہے۔ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لا یحل لامرئ ان یبیع سلعۃ یعلم ان بها داء، کہ حلال نہیں ہے کسی شخص کے لیے کہ کوئی سامان بیچے جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ اس کے اندر کوئی بیماری ہے یا کوئی عیب ہے، الا اخبرہ، مگر اس کو بتا دینا ضروری ہے۔ جی السند المتصل منا الى الامام الهمام حافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفجوره وبركاته امين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح بن الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه الى حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، او قال حتى يتفرقا، فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. اس حدیث کو یہاں لانے کا مقصد یہ دوسرا جملہ ہے۔ پہلا جملہ ہے البیعان بالخیار ما لم يتفرقا، اس کے لیے آگے باب مستقل قائم کریں گے، امام بخاری وہاں پر رد کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو یہاں مقصود جو ہے دوسرا جملہ ہے فإن صدقا وبینا، اگر متبایعین نے سچ بولا اور جو کچھ حقیقت کی وہ واضح کر دی تو ان کی بیع کے اندر برکت ہوگی، اور اگر جھوٹ بولا اور چھپایا عیب کو تو ان کی بیع کی برکت ختم ہو جائے۔ جی باب بيع الخلط من التمر. وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا شيبان يحيى بن سلمة نبي سعيد قال كنا نرزق تمر الجمع والخلط من التمر وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. یہاں بتلانا مقصود یہ ہے کہ ابھی عرض کیا تھا کہ اگر مبیع جو ہے وہ اس کے اندر کوئی عیب ہو تو وہ بتا دینا چاہیے۔ اب بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز ہے جس میں کہ ملی جلی چیزیں ہیں، کچھ اچھی ہیں، کچھ اعلیٰ درجے کی ہیں، کچھ گھٹیا درجے کی ہیں، اس کو خلط کہتے ہیں۔ خلط ملی جلی چیزیں جس میں اعلیٰ درجے کی بھی کھجوریں ہیں مثلا اور ادنا درجے کی بھی ہیں، وہ ملا کر اگر بیچیں تو آیا جائز ہے نہیں۔ تو جواب دینا چاہتے ہیں کہ جب یہ بات واضح ہو گئی مشتری پر کہ اس میں دونوں قسم کی چیزیں ہیں، اچھی بھی اور گھٹیا بھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خلط کھجوروں میں سے خلط کا بیچنا،
چنانچہ اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ کنہ نرزق تمر الجمع، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جاتا تھا ملی جلی کھجوروں کا، یعنی ہماری کھجوریں آتی تھیں جمع سے مراد یہ کہ خلط، یعنی اس میں اعلیٰ درجے کی بھی ہوتی تھی اور گھٹیا درجے کی بھی ہوتی تھی. تو کنہ نبی الصاعین بالصاع، اور یہ جو ملی جلی کھجوریں ہوتی تھیں اس کے 2 صاع کو ہم ایک صاع گھٹیا وہ اعلیٰ درجے کی کھجوروں کے ساتھ بیچتے تھے، کیونکہ جو خلط ہوتی تھی اس میں گھٹیا کھجوریں بھی ہوتی تھیں، تو ان کے 2 صاع دے کر ایک صاع اعلیٰ درجے کی کھجوریں دیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 صاع کے بدلے میں 1 صاع لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں ربا الفضل ہو جاتا ہے، اور نہ 2 درہم کے بدلے میں 1 درہم لینا جائز ہے. جی باب ما قيل في اللحام والجزار. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني شقيق بن ابي مسعود قال جاء رجل من الانصار يقنى ابا شعيب فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي 5 فان يريد ان ادعو النبي صلى الله عليه وسلم 5 فاني قد عرفت في وجهه الجوع فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا قد تبعنا فان شئت ان تاذن له فاذن له وان شئت ان يبدي راجع فقال لا بل قد اذنت له. یہ لحام گوشت بیچنے والا اور جزار قصاب جو جانور کو کاٹتا ہے، تو اس کے پیشے کا بیان ہے کہ یہ پیشہ بھی جائز ہے. اور اس میں حضرت ابو سعید ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ انصار میں سے صاحب آئے جن کی کنیت ابو شعیب تھی، تو انہوں نے اپنے قصاب غلام سے کہا، قصاب غلام سے جو کہ قصاب تھا یعنی جانور کاٹا کرتا تھا، اس سے کہا کہ اجعلی طعاماً یکفی 5، تو میرے لیے کچھ کھانا تیار کرو جو 5 آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے. تو انی اريد ان ادعو النبی صلی اللہ علیہ وسلم 5، کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دوں 5 آدمیوں کے ساتھ، یعنی آپ 5 میں سے 5ویں ہوں، یعنی 4 آدمی آپ کے ساتھ اور بھی ہوں. فإني قد عرفت وجهه الجوع، کیونکہ میں نے آپ کے چہرے مبارک میں بھوک کے آثار دیکھے ہیں، تو تم ذرا کھانا تیار کرو. فدعاهم، اس کے بعد آپ نے حضور کو اور حضور کے ساتھ 4 آدمیوں کو بلایا. فجاء معهم رجل، تو 5 تو تھے ہی، ان کے ساتھ ایک صاحب اور بھی آ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پہنچے میزبان کے پاس، تو میزبان سے کہا کہ لہٰذا قد تبعنا، یہ شخص جو ہے ہمارے پیچھے آ گیا ہے، تو ان کی اندازہ نہ لگو بازر لگو، اگر تم چاہو تو اجازت دے دو اس کو، اور ان کی تعینت اور اگر تم چاہو تو یہ لوٹ جائے. تو اس نے کہا کہ نہیں میں اجازت دیتا ہوں. تو اس میں یہ تعلیم دے دی کہ جب کسی کی دعوت ہو تو اس میں کسی دوسرے شخص کا جو کہ مدعو نہیں ہے اس کا جانا بہت ہی بری بات ہے، اور بغیر جو آدمی جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ میزبان کو بتا دے کہ بھائی یہ مدعو نہیں تھا لیکن آ گیا ہے، اب تمہاری مرضی ہو تو اس کو اندر آنے دیں ورنہ نہیں. اور بغیر دعوت کے کہیں جانا، اس کو دوسری حدیث میں بڑی سخت وعید آئی ہے کہ جو شخص بغیر دعوت کے کسی جگہ پر جائے تو وہ چور بن کر داخل ہوا، لٹیرا بن کر نکلا. جی باب ما يمسك الكاذب والكتمان في البيت. وبه قال حدثنا بدر بن محبر قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن بن حزام رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيان بالخيار ما لم يتفرقا، وقال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبين بورك لهما في بينهما، وإن كتما وكسبا محقت بركة بينهما. باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا. الآية. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سيدنا المخبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال من الحلال أم من الحرام. باب واكل الربا وشاهده وكاتبه. وقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا إلى قوله أصحاب النار فيها خالدون. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي زخان مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها عنهم قالت لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر. فرمایا کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئی
اور اس سے مراد یہ ہے کہ جن میں ربا کو حرام قرار دیا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت کی مسجد میں لوگوں کے سامنے، پھر شراب کی تجارت کو بھی حرام قرار دیا. یعنی اس وقت آیات نازل ہوئی تھی ربا کی، تو ربا کی حرمت کی آیات آپ نے پڑھی اور ربا کو حرام قرار دیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خمر کی تجارت کو بھی حرام قرار دیا. اگرچہ خمر کی حرمت اس سے پہلے آ چکی تھی، لیکن آپ نے اس موقع پر اس کو مزید تاکید کے لیے خمر کی حرمت بھی بیان فرمائی اور خمر کی تجارت کی حرمت بھی بیان فرمائی. جی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين يتجان فخرجان إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على فهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر فيه فرده حيث كان فجعل كل ما جعل يخرج رمى فيه بحجر فجرجه كما كان فقلت من هذا فقال الذي رأيته في النار آكل الربا. یہ حدیث پہلے گزر گئی تفصیل کے ساتھ. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب موكل الربا لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إلى قوله ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموسومة وآكل الربا وموكله ولعن المصورة. یہ پہلے تو آیت کریمہ نقل کی یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اور پوری آیات کئی آیتیں ہیں. اور اس کے بعد جو ہے آخری آیت جو ہے وہ ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. تو عبداللہ بن عباس کا یہ قول ہے کہ حاضر آخر آیت نزلت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو آخری آیت ہے نا کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، اس آیت کے بارے میں فرمایا عبداللہ بن عباس نے کہ یہ آخری آیت ہے جو اوپر نازل ہوئی. اس میں مختلف روایتیں ہیں کہ کون سی آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی. بعض حضرات یوم اکملت لکم دینکم کو کہا ہے کہ وہ سب سے آخری آیت ہے، اور عبداللہ بن عباس کا قول یہ ہے کہ یہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ یہ آخری آیت ہے. لیکن بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ جو ربا کی آیات ہیں وہ بالکل آخری آیتیں ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ ربا کی آیات تو پہلے آ چکی تھی، لیکن واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ جو آخر میں آیا ہے اس آیت کے بارے میں فرمایا عبداللہ بن عباس نے کہ سب سے آخر میں آئی. اور دونوں میں تصدیق باتوں میں اس طرح کی ہے کہ احکام کی آیات میں سب سے آخری آیت جو ہے وہ الیوم اکملت لکم دینکم ہے، اور اس کی نفسی جو سب سے آخر میں نصیب ہوئی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. تو اس کا دونوں میں تصدیق ہوئی ہے. ویسے جہاں تک ربا کی حرمت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ظاہر یہ ہے کہ وہ پہلے آ چکی تھی. سمجھے نا، وہ پہلے آ چکی تھی، یہ بالکل آخر میں نہیں آئی بلکہ اس سے پہلے آ چکی تھی. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر نازل ہو چکی تھی حرمت ربا کی، اور بعض کا خیال ہے کہ اس سے کچھ بعد آئی، لیکن بہرحال حرمت پہلے آ چکی تھی. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ کی آیت جو ہے یہ بالکل آخر میں نازل ہوئی. اور اس کے بعد پھر حدیث روایت کی ہے عون بن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ رأیت ابی اس طرح عبدا حجاما، میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ انہوں نے ایک غلام خریدا
جو حجامت کرنے والا تھا وہ ہمارا جو مہاجرین کا خوبصورت، تو انہوں نے اس کے جو حجامت کے آلات تھے ان کو حکم دیا توڑنے کا، وہ توڑ دیے گئے۔ وہ حجامت کا پیشہ کرتا تھا وہ، تو جب میرے والد نے اس کو خریدا تو اس سے کہا کہ تمہارے جو یہ حجامت کے آلات ہیں یہ سب توڑ دو، وہ توڑ دیے۔ تو میں نے پوچھا وہ اپنے والد سے کہ کیا وجہ ہے آپ نے کیوں چھڑوائے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے سامان قلب سے، کتے کی قیمت سے اور خون کی قیمت سے۔ تو خون کی قیمت سے مراد یہ ہے کہ حجامت میں جو خون نکالا جاتا ہے اس کے پیسے لینے کو اس سے منع فرمایا۔ تو اس بات سے انہوں نے چھڑوا دی۔ اور دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کمر القلب الصغیر، کیا ہے وہ کسب الحجام الصغیر، کہ آپ نے قلب کو کے قیمت کو بھی خبیث قرار دیا اور حجام کے کمائی کو بھی خبیث قرار دیا، اور مہر البغی زانیہ کے اجرت کو بھی خبیث قرار دیا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ حجامت کا پیشہ بالکل ہی ناجائز ہے، اس لیے وہ آلات چھڑوا دیے۔ جمہور کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے حجامت کروائی، حجامت کروا کر ابو طیبہ جو انہوں نے حجامت کی تھی ان کو اجرت دی تھی، تو اس بات سے اس حدیث میں تعبیر کرنی ہوگی کہ جہاں خبیث کہا ہے آپ نے تو اس کا مطلب یہ کہ پیشہ کچھ زیادہ اچھا نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں اجرت لینا ناجائز ہے، بلکہ مطلب یہ کہ کسی کو یہ پیشہ اختیار کرنا مناسب نہیں، اچھا پیشہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہر وقت انسان کو نجاست میں مبتلا رہنا پڑتا ہے، ملوث رہنا پڑتا ہے۔ تو دن رات آدمی ملوث رہے نجاست میں تو یہ اچھی بات نہیں، اس بات سے آپ نے منع فرمایا۔ لیکن کوئی نفسی اگر کوئی شخص کرے تو اس کو ناجائز اور حرام نہیں کہا جائے گا۔ وَنَهَا عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ، اور وہ عورتیں جو اپنے جسم پر کو گودواتی ہیں کوئی نشان بنانے کے لیے، تو گودنے والی عورت کو بھی آپ نے منع فرمایا، تو اس کا عمل بھی ناجائز ہے، اور موسومہ جس کا جسم گودا جائے تو وہ بھی ناجائز ہے۔ وہ آخر ربا و موکلہ، اور ربا کو کھانے والے کو بھی منع فرمایا اور کھلانے والے کو بھی، یعنی جس کا سود لینا ناجائز ہے اسی طرح سود دینا بھی ناجائز ہے۔ اور ساتھ میں آپ نے مصور پر لعنت فرمائی جو تصویریں بنائے، سمجھ گئے بھائی؟ تو اسی یہاں جو حدیث لائے ہیں وہ آخر الربا اور موکل الربا کی نہیں کی وجہ سے یہ حدیث اس بات میں لے کر آئے ہیں۔ جی باب یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات جمع دار بھائی کرتے ہیں، جمع دار مسلمان ہوتے ہیں، اجازت میں طلب ہوتا ہے، جائز تو ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن ایک ہوتا ہے ناجائز ہونا، ایک ہوتا ہے پسندیدہ نہ ہونا۔ پیشہ اچھا نہیں ہے، اس میں ہر وقت آدمی نجاست میں مبتلا رہتا ہے، لیکن یہ کہ ناجائز کو کرے تو ناجائز نہیں۔ جی باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للصلاة منفقة للبركة. یہ فرمایا کہ الحلف یعنی قسمیں کھانا، بہت سے لوگ جو اپنا سامان بیچتے ہیں تو سامان بیچتے وقت قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ سامان بڑا اچھا ہے، دے دو خرید لو، سستا مل رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ قسمیں کھانا جو ہے یہ فرمایا کہ منفقۃ للصلاۃ، یہ سامان کو رواج کو دے دیتا ہے۔ منفقہ سے مانا رواج دینے والا، یعنی سامان اس سے خوب بک جاتا ہے جب آدمی قسم کھا کر چیز کی تعریف کرتا ہے۔ لیکن ممحقۃ للبرکہ،
لیکن برکت کو مٹا دیتا ہے. تو قسمیں کھا کھا کر سامان بیچنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کی بیع میں اور کسی تجارت میں برکت نہیں ہوگی. یہ ہے مقصد. اور اس باب میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم نے ربا کے بارے میں بھی فرمایا کہ یمحق اللہ الربا، ربا کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے. تو بتانے کا مقصود ہے کہ ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہو یا جس کو شریعت پسند نہ کرتی ہو، وہ اگر عمل کیا جائے گا بیع و شراء کے وقت میں تو وہ اس بیع و شراء کی برکت کو مٹا دے گا. تو اگرچہ اس حدیث میں ربا کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن حلف کے لیے کہا گیا ہے اور حلف کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا یا ناجائز قرار دیا گیا. تو جب اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے تو ربا جو بالکل ہی شدید حرام ہے، جس کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آیا نہیں جنگ سن لو، تو اس میں تو بطریق اولا برکت ختم ہو جائے گی. اس وقت سے یہ حدیث ربا کے باب میں لے کر آئے. سمجھ گیا بھائی؟ اب یہ کہ ربا کے بارے میں جو ہمارے زمانے میں مسائل پیدا ہوئے ہیں ان کا ذکر کرنا یہاں ضروری ہے یا نہیں. عام طور سے صدر صاحب جو مسلم شریف کے درس میں تفصیل سے بیان کیا کرتے ہیں، تو وہ ہو گیا ہے نہیں؟ کہاں پہنچے ہیں وہی سے؟ کتاب الایمان ختم ہو رہی ہے. ختم ہو گئی نا؟ ایک ہونے والا ہے، 1-2 دن باقی ہے. تو اب وہ بزرگ شروع کریں گے جی انشاءاللہ. تو بس وہاں آ جائے گا بیان انشاءاللہ. وہ کافی ایک جگہ ہو جانا کافی ہے نا بھائی. خلاصہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ یاد رہے. خلاصہ یہ ہے کہ ربا کی حرمت پر نصوص صریحہ موجود ہیں قرآن کریم کی بھی اور سنت مطہرہ کی بھی، اور اس پر ساری امت کا اجماع بھی ہے کہ ربا حرام. جس ربا کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا تھا اور جس کا یہاں پر ذکر ہے، اس کی تعریف امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی ہے کہ هو القرض المشروط فيه الاجل وزيادة مال على المستقر. هو القرض المشروط فيه الاجل وزيادة مال على المستقر، یعنی ربا کہا جاتا ہے اس قرض کو جس کے اندر شرط لگائی گئی ہو کسی مدت کی، جو فلاں کی مدت کے بعد یہ قرض واپس کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ شرط یہ لگائی گئی ہو کہ مستقرض یعنی قرض لینے والا کچھ مال زیادہ دے گا مقرض کو. یہ ہے تعریف جو شروع سے بیان کی جاتی ہے ربا کی تعریف. سمجھے نا؟ یہ تو اجماعی مسئلہ چلا آتا تھا. جب سے یہ بینکوں کا سلسلہ شروع ہوا اور بینک میں سود کا کے اوپر ساری کارروائی ہونے لگی، تو بینکوں میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ اپنی جو بچتیں ہیں وہ اٹھا کر بینک میں رکھتے ہیں، بینک اس پر ان کو سود دیتا ہے، اور پھر جو رقمیں جمع ہوتی ہیں وہ تاجروں کو یا دوسرے لوگوں کو قرض کے طور پر دیتا ہے اور اس پر سود وصول کرتا ہے. جتنا سود اس نے وصول کیا دوسروں سے، پھر وہ اپنے جنہوں نے پیسے رکھوائے تھے ان کو تھوڑا تھوڑا سود ان کو تقسیم کر دیتا ہے، باقی اس کا اپنا نفع ہوتا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے بینکوں. تو جب سے یہ بینکوں کا سود کا رواج ہوا تو بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو جس سود کو حرام قرار دیا گیا تھا وہ یہ سود نہیں تھا، تجارتی سود نہیں تھا. اس کو کہتے ہیں تجارتی سود.
جس میں کوئی قرضہ لیتا ہے اس مقصد سے کہ اس سے تجارت کرے گا، تو یہ تجارتی سود جو ہے یہ مراد نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جو غریب قسم کے لوگ ہوتے تھے ان کو جب اپنے کسی ذاتی ضرورت کے تحت قرضے کی ضرورت پیش آتی تھی، مثلا یہ کہ گھر میں فاقہ ہے اور کھانے کو کچھ ہے نہیں، تو وہ کسی سے قرض مانگنے جاتے تھے تو وہ کہتا تھا اس کا سود دو. تو یہ ظلم تھا اس واسطے کہ غربت کی وجہ سے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا تھا، تو اس واسطے قرآن نے اس کو حرام کیا تھا. اور اس میں عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ جو سود لیا جاتا تھا وہ اصل سے کئی گنا بڑھ جاتا تھا. اگر 5 روپے سود لیے ہیں تو اضعاف مضاعفہ ہو کر وہ 100 روپے تک پہنچ جاتے تھے. تو ایک تو یہ کہ شرح زیادہ تھی سود کی، اور دوسرے یہ کہ جو لینے والے تھے وہ کیا تھے، غریب لوگ تھے، اپنی ذاتی ضروریات کے لیے قرضے لیتے تھے اور اس سے وہ ان سے سود مانگا جاتا تھا، تو یہ ان کے اوپر ظلم تھا. اس واسطے یہ منع کیا گیا تھا قرآن کریم میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آج کل بینکوں میں جو جس سود کا لین دین ہوتا ہے اس میں بینکوں سے قرضے لینے والے غریب لوگ نہیں ہوتے، بلکہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں، بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں، اور وہ اس روپے کو لے کر اس سے نفع بھی کماتے ہیں. تو نفع کما کر اگر وہ کچھ بینک یہ کہے کہ بھائی تم ہم سے پیسے لے کر نفع کماؤ گے تو اتنا سود ہمیں دو، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، نہ اس میں کوئی ظلم ہے. بات سمجھ؟ یہ ایک استدلال ہے جو عام طور پر بینکوں کے سود کے جواز کے لیے لوگ پیش کیا کرتے ہیں. اور اس میں بعض اوقات استدلال کیا جاتا ہے قرآن کریم کی اس آیت سے، سورہ آل عمران کی جو آیت ہے کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، جو قرآن نے یہ کہا ہے کہ ربا سود نہ کھاؤ دگنا چوگنا کر کے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن نے تو اس سود کو حرام کیا ہے جو دگنا چوگنا ہو جائے. اگر تھوڑا سا سود ہے جو دگنا چوگنا نہیں ہوتا تو اس کو حرام نہیں کہا قرآن نے. حالانکہ سارا استدلال بالکل دھوکے پر مبنی ہے. جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، تو یہ در حقیقت قرآن کے اسلوب سے ناواقفیت کی بنا پر یہ استدلال کیا گیا ہے. قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ بعض اوقات وہ کسی عمل کی صناعت کو بیان کرنے کے لیے کچھ اوصاف کا اضافہ کرتا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اوصاف یا صفتیں جو ہیں وہ حکم کی لازمی شرط ہیں، بلکہ ایک واقعے کا بیان ہوتا ہے. جیسے فرمایا کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ میری آیتوں کے ذریعے تھوڑی سی قیمت میں میری آیتوں کو نہ بیچا کروں، تھوڑی سی قیمت لے کر. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی قیمت میں تو بیچنا ناجائز ہے اور زیادہ قیمت میں بیچنا جائز ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ مفہوم نہیں، بلکہ ثمنا قلیلا کا جو لفظ ہے وہ اس عمل کی صناعت کو بیان کرنے کے لیے ظاہر کیا گیا ہے. اسی طرح لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا جو ہے یہ اس میں اضعافا مضاعفا کا ذکر جو ہے وہ صناعت کو بیان کرنے کے لیے ہے، ایک واقعے کو بیان کرنے کے لیے. لیکن جہاں تک اصل حکم ہے تو وہاں قرآن کریم کا یہ ہے کہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر توبہ کرو گے ربا سے تو تمہارا حق کہنے میں ہے صرف رأس المال. معلوم ہے رأس المال پر ہر زیادتی جو ہے وہ ربا ہے اور حرام ہے. اور دوسری جگہ فرمایا اسی سیاق میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، جو کچھ بھی باقی رہ گیا ہو وہ سب چھوڑ دو. لہٰذا یہ کہنا غلط ہے کہ اضعافا مضاعفا ہو تو ناجائز ہے اور اس سے کم ہو تو جائز ہے. سمجھ بات؟ رہا یہ کہنا کہ صاحب وہ یہ ربا جو ہے وہ اس زمانے میں غریب لوگ لیا کرتے تھے اور اب جو ہے امیر لوگ لیتے ہیں، یہ جو استدلال ہے یہ بھی غلط ہے.
ایک تو اس وجہ سے کہ ربا کی تعریف اس طرح غریب کے لینے پر صادق آتی ہے اور اسی طرح امیر کے لینے پر بھی صادق آتی ہے. القرض المشروط فیہ الاجل وزیادۃ مال المستقرض، یہ ہے تعریف ربا کی جو دونوں پر صادق آ رہی ہے. سمجھے نا؟ تو ایک تو یہ وجہ ہے، چاہے غریب لے یا امیر لے. اگر ایک طریقہ حضور کے زمانے میں تھا اور بعد میں اس کا کوئی نیا طریقہ ایجاد ہو گیا تو جب تک وہ حقیقت اس کی باقی ہے تو اس وقت تک وہ حرام ہی رہے گا، چاہے طریقہ کوئی نیا ہو گیا. پہلے شراب ہاتھوں سے ترکیب کی جاتی تھی، اب مشینوں پہ بنائی جاتی ہے، لیکن ہے شراب لہٰذا وہ حرام ہے. اور دوسرے یہ کہنا بھی غلط ہے کہ حضور کے زمانے میں لوگ تجارتی مقاصد کے لیے قرضے نہیں لیتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تجارتی مقاصد کے لیے قرضے لیے جاتے تھے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جو میں نے تکملِ فتح الملہم میں تفصیل کے ساتھ بہت سی مثالیں ایسی دی ہیں. ان میں سے ایک بہت واضح مثال یہ ہے کہ قبائل عرب جو تھے وہ ایک دوسرے سے قرضے لیا کرتے تھے. ایک آدمی نہیں بلکہ پورا قبیلہ قرضہ لیتا تھا دوسرے قبیلے سے. اور یہ مل کر قبیلے جو تھے یہ اس سے تجارت کرتے تھے، اپنے قافلے بھیجتے تھے شام اور یمن کی طرف سے. یہ جو پیسے آتے تھے یہ قرضوں سے آتے تھے، اور ان قرضوں کا مقصد کوئی کسی کے فاقے کو دور کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ کیا ہوتا تھا، وہ یہ ہوتا تھا کہ تجارت کی جائے. لہٰذا تجارت کے قرضوں کا ثبوت بھی موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے تجارت وہ مسئلہ سود، اس میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفصیل سے بیان کیا ہے. اسی کے آخر میں میرا بھی ایک چھوٹا سا مقالہ لگا ہوا ہے، اس میں بھی میں نے بہت ساری مثالیں دی ہیں. حضرت زبیر بن عوام کی مثال خود آپ بخاری میں پڑھیں گے کہ لوگ ان کے پاس پیسے لا کر رکھواتے تھے اور وہ اس کو تجارت میں لگاتے تھے. تو یہ طریقہ یہ کہنا غلط ہے کہ حضور کے زمانے میں تجارتی قرضوں کا رواج نہیں تھا، وہاں بھی رواج تھا، اور اس کے اوپر بھی جو حصول یابی کو سود ہی قرار دیا جاتا تھا، اس سے اجتناب کیا جاتا تھا. سمجھیے نا؟ اب رہا یہ کہنا کہ وہی بعض لوگ اس کو اس طرح تعبیر کرتے ہیں تو قرآن کریم میں جب ربا کو حرام قرار دیا تو ساتھ یہ فرمایا کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ کوئی تم پر ظلم کرے. کیا ہے یہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ربا کی اصل علت جو ہے وہ کیا ہے؟ ظلم. ربا سے دوسرے پر ظلم ہوتا ہے. تو اور ظلم اسی صورت میں ہوتا ہے جب کسی غریب آدمی سے زیادہ وصول کیا جائے. امیر آدمی کو جو کہ اس مقصد کے لیے پیسے لے رہا ہے کہ تجارت کرے گا تو اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہے. وہ جب تجارت کرے گا نفع کمائے گا تو اس کا کچھ حصہ بطور سود کے اگر دے دے تو کوئی اس میں ظلم نہیں. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ ظلم کو علت قرار دینا غلط ہے. ہاں یہ حکمت ضرور ہے، سمجھے نا؟ اور علت اور حکمت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور احکام کا دار و مدار کائے پر ہوتا ہے؟ علت پر، نہ کہ حکمت پر. مثلا خمر کی حرمت کی علت کیا ہے؟ بتاؤ کیا ہے؟ خمریت علت ہے. اگرچہ منطق میں تم پڑھ کے آئے ہو کہ علت جو ہے وہ نشہ ہے، لیکن وہ غلط ہے. وہ منطقیوں کی بات ہے. فقہ کے نقطہ نظر سے علت جو ہے وہ نشہ نہیں ہے بلکہ خمریت ہے. جس چیز کا خمر ہونا یہ علت ہے، حرمت. اور حکمت کیا ہے؟ قرآن کریم میں خود بیان فرمائی انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ فہل انتم منتہون. کہ یہ خمر اور میسر میں کیا ہوتا ہے کہ
شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرے. تو حکمت یہ ہے کہ عداوت اور بغض پیدا ہوتا ہے شراب سے، لہذا شراب بنانے. اب اگر یہ حکمت ہے، علت نہیں. اب اگر کوئی شخص کہنے لگے کہ آج کل تو عداوت اور بغض نہیں پیدا ہوتا شراب پینے سے، بلکہ دوستیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ دوستیاں جو ہیں وہ باقاعدہ جب دوست ہوتے ہیں، آج کل اللہ بچائے جو کافروں کے یہاں یہ رواج ہے اور شراب کے عادی لوگوں کے درمیان رواج ہے کہ جب دو آدمیوں کے درمیان دوستی ہوتی ہے تو وہ دونوں اپنے جام شراب ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں. سمجھے نا؟ یہ ٹکرا کر کیا علامت ہوتی ہے کہ ہماری دوستی ہو. تو کوئی شخص کہنے لگے کہ صاحب علت جو ہے وہ تو ختم ہو گئی. علت تو یہ تھی کہ تو عداوت اور بغض پیدا ہو، عداوت اور بغض نہیں پیدا ہو رہا، یہ تو دوستی پیدا ہو رہی ہے، لہٰذا شراب جو ہے وہ حلال ہو گئی. تو یہ کہنا غلط اس لیے ہوگا کہ یہ جو بیان کیا قرآن کریم نے وہ حکمت کا بیان ہے نہ کہ علت کا. اور حکمت جو ہے وہ اس کا ہر فرد میں پایا جانا ضروری نہیں ہوتا، اور نہ اس پر حکم کا دار و مدار ہوتا ہے. سمجھے نا؟ حکم کا دار و مدار ہوتا ہے کائے پر؟ علت پر. بہت سے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تو میں اس کو ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ دیکھو، جب تم سڑکوں پر جاتے ہو تو وہاں پر سگنل لگے ہوئے ہیں. سرخ بتی جل جائے تو رک جاؤ اور سبز بتی جل جائے تو چلو. تو یہ جو حکم ہے کہ رک جاؤ، اس کی علت کیا ہے؟ سرخ بتی. یہ علت ہے کائے کی؟ رک جانے، ہے نا؟ اور حکمت کیا ہے؟ حکمت جو ہے وہ ٹریفک کا کنٹرول کرنا، تصادم سے بچانا، ٹکراؤ سے بچانا، یہ مقصود ہے نا، یہ حکمت ہے. اب حکم کا دار و مدار علت پر ہے نہ کہ حکمت پر. جب سرخ بتی جل جائے تو رک جاؤ، چاہے تصادم کا کوئی دور احتمال نہ ہو. فرض کرو سڑک خالی پڑی ہے اور کوئی احتمال نہیں ہے ٹکرانے کا، پھر بھی اگر سرخ بتی جل جائے گی تو قانوناً رکنا ضروری ہوگا، اور اگر کوئی نہیں رکے گا تو چالان ہو جائے گا اس کا. تو یہاں اس لیے کہ چلنے والے کا کام کیا ہے؟ علت کو دیکھے نہ کہ حکمت کو. اور حکمت کا ہر فرد کے اندر پایا جانا بھی ضروری نہیں. لہذا یہ ظلم جو بیان کیا ہے. اب دوسری بات یہ سمجھ لو کہ ہمیشہ علت جو ہوتی ہے نا وہ ایک منضبط چیز ہوتی ہے جس کا ہر کس و ناقص پتہ لگا لے کہ یہ پائی گئی. سمجھے نا؟ جس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہ ہو، ایسی چیز علت بنائی جاتی ہے. کوئی غیر منضبط چیز علت نہیں بنتی. سمجھے نا؟ اب ظلم جو ہے وہ ایک غیر منضبط چیز ہے. ایک آدمی ایک چیز کو ظلم کرتا ہے، دوسرا اس کو ظلم نہیں کرتا. سمجھے نا؟ تو اس کو یہ علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو علت بننے کی صلاحیت کیا ہے؟ ربا. کل پر جو زیادتی ہو وہ حرام ہے. تو چاہے اب ظلم تمہیں نظر آ رہا ہو چاہے نظر نہ آ رہا ہو. اس لیے یہ استدلال سے ظلم نہیں ہے اس میں، لہذا یہ جائز ہے. یہ اس لحاظ سے بھی غلط ہے. اور پھر سچی بات یہ ہے کہ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اس بینکوں کے سود میں ظلم نہیں ہوتا. حقیقت میں تو اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے کہ جو انفرادی سود کے معاملات میں جتنا ظلم ہوتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ ظلم ہے. البتہ ظلم کی نوعیتیں مختلف ہو جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جس شخص نے قرض لیا تو وہ اس سے نفع کما رہا ہے تجارت کے اندر، تو کئی دو حال سے خالی نہیں. جب تجارت کرتا ہے آدمی تو جہاں نفع ہوتا ہے تو نفع بھی ہوتا ہے، بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے. آپ نے یہ کیسے فرض کر لیا کہ ہمیشہ نفع ہی ہوگا؟ سمجھے نا؟ اگر فرض کرو اس کو نقصان ہوا تو وہ تو بیچارہ اس کا تو پیسہ ڈوب گیا، اور تم کہتے ہو اور جتنا لیا تھا اس سے بھی زیادہ لاؤ. سمجھے نا؟ تو شریعت کا حکم یہ ہے
کہ جب تم کسی کو پیسے دے رہے ہو تو پہلے یہ طے کرو کہ اس کے ساتھ تم امداد کر رہے ہو اس کی یا اس کے نفع میں شریک ہونا چاہتے ہو. اگر امداد کر رہے ہو تو پھر جتنا پیسہ لیا اتنا ہی واپس لے لو، بس اس سے زیادہ کا تمہیں حق نہیں، کیونکہ تمہارا مقصود امداد کرنا تھا. اور اگر تمہارا مقصود ہے اس کے نفع میں شریک ہونا تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ نقصان میں بھی شریک ہو، یا اگر شرکت کرو یا مزاربت کرو تو پھر ٹھیک ہے، نفع میں بھی شریک ہو جاؤ. لیکن یہ کہو کہ میٹھا میٹھا حق اور کڑوا کڑوا تھو، کہ اگر نفع ہوگا تو ہم شریک ہوں گے اور نقصان ہوگا تو نہیں ہوں گے، تو یہ اس کو شریعت اجازت نہیں دیتی، یہ ظلم ہے اور اس ظلم کا اجازت شریعت نہیں دیتی. سمجھ گئے؟ اور پھر یہ کہ حقیقت تو یہ ہے کہ بینکنگ کے اس نظام نے جو پورے معاشرے پر ظلم ڈھایا ہے اور پورے انسانیت پر جو ظلم ڈھایا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ انفرادی سود کے مقابلے میں بدل جہاں زیادہ، سینکڑوں گنا زیادہ، ہزارہ گنا زیادہ کہیں تو بھی کوئی مبالغہ نہیں ہے. اور اس کو میں نے اپنی کتابوں میں واضح کیا ہے تفصیل کے ساتھ کہ کس طرح اس میں ظلم ہوتا ہے. تو اور یہ اگر آپ نے وہ پڑھی ہوگی نا اسلام اور دلیل معیشت تجارت، تو اس میں بھی کچھ تھوڑا سا خلاصہ اس کا آ گیا ہے. اور میرا جو سپریم کورٹ میں جو فیصلہ تھا سود کا، اس کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ اس کو واضح کیا ہے. تو اس حقیقت تو یہ ہے کہ پورے معاشرے پر ظلم ہے، کیونکہ سارے معاشرے کے جتنے لوگ ہیں آج کل سب پیسے کہاں رکھواتے ہیں؟ بینکوں میں. تو ساری قوم کا پیسہ بینک میں جمع ہوا، اس سارے قوم کے پیسے میں فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ چند سرمایہ دار جو وہاں سے قرضے لیتے ہیں. اگر تم قرضہ لینے جاؤ وہاں سے تو تمہیں مار کے بھگا دیں گے کہ تم قابل نہیں ہو کہ تم یہاں سے قرضہ لو، کیونکہ تمہارے پاس نہ کوئی بینک بیلنس ہے، نہ تمہارے پاس کوئی کوٹھی ہے، نہ کوئی بنگلہ ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے جو رہن رکھ سکو، لہٰذا تمہیں تو کوئی پیسے دینے والا ہے نہیں. پیسے کس کو دیں گے؟ بڑے بڑے مل اونر لوگوں کو، بوانی کو اور آدم جی کو اور فلانے کو اور داؤد کو، ان کو دیں گے قرضے. یہ لوگ جو ہیں جو چند سرمایہ دار ہیں یہ ساری قوم کے روپے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سمجھے نا. تو میں نے ایک مرتبہ جب اسٹیٹ بینک سے باقاعدہ داد و شمار نکلوائے تھے تو پتہ چلا کہ جتنے بھی قوم کا سارا روپیہ بینک میں جمع ہے اس سے فائدہ اٹھانے والے جو ہیں وہ پوری ڈپازیٹر یعنی جو پیسے رکھواتے ہیں ان کا 0.006 یعنی 0.006% ہے جو ساری قوم کے روپے سے فائدہ اٹھاتے ہیں تجارت میں. اب اگر تجارت میں دو حال سے خالی نہیں، یا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. اگر فائدہ ہوا نفع تو بڑا زبردست ہوتا ہے بعض اوقات، جب ساری قوم کا روپیہ یوز کر اور اس سے پیسے لگا لیا تو نفع ہوا. اگر فرض کرو 100% تو 10% انہوں نے دے دیا بینکوں کو، 90% اپنی دیا. حالانکہ خود اپنا جو کاروبار میں سرمایہ لگایا تھا وہ کل 10-20% تھا اور 80% جو ہے قوم کا روپیہ تھا، لیکن نفع جو دیا وہ 10% دے کے اور 90% دے میں. اور اگر نقصان ہو جائے، نقصان کی انتہائی شکل یہ ہے کہ دیوالیہ ہو جائے. دیوالیہ ہو گیا تو قرض واپس نہیں ہوگا، سمجھے نا. دیوالیہ جب ہو گیا تو اور دیوالیہ بھی کون؟ کمپنی جو لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے وہ دیوالیہ ہوگی. چاہے آدمی تو وہ کھٹا کٹا ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پیسہ کا جو قرض لیا تھا وہ کمپنی نے لیا تھا، کمپنی دیوالیہ ہو گئی. تو جب کمپنی دیوالیہ ہو گئی تو اس سے پیسے وصول کرنے کا کوئی راستہ نہ رہا. تو اس کا اپنا پیسہ تو ڈوبا، 10% 15% جو لگایا تھا، جو ڈوبا وہ ساری قوم کا ڈوبا. تو نقصان ہو تو فائدہ ہو تو سارا اس سرمایہ دار کا، نقصان ہو تو سارا قوم کا. یہ دھندا چلایا ہے. اور یہ بیچارہ جو ڈپازیٹر ہے جو پیسے رکھنے دیا تھا بینک میں، اس کو 100 کے بدلے 103 دے دیے انہوں نے سال میں 3%.
یہ 5% 105 دے دی. یہ بڑا خوش ہے بیچارہ کہ میں 100 کے بدلے مجھے 105 مل گئے. حالانکہ سرمایہ دار جو ہے وہ یہ 5 بھی مزید سود کے ساتھ واپس لے لیتا ہے. وہ کس طرح کہ جو کچھ سود دیا اس سرمایہ دار نے بینک کو، جو کچھ سود دیا نا وہ اس کی اشیاء کی تیاری کی لاگت میں شامل ہے. فرض کرو کسی نے چائے بنانے کے لیے، چائے کا کارخانہ تھا اس کا، کہ چائے کے کارخانے کے لیے اس نے قرضہ لیا تھا. ٹھیک ہے، اس میں سے جتنا نفع ہوا 10% دے دیا بینک کو. یہ 10% جو بینک کو دیا ہے یہ چائے کی لاگت میں شامل ہے، اور شامل کر کے پھر اس پر نفع لگا کر چائے کی قیمت لگائی. یہ بیچارہ جو 110 روپے لے کے گیا نا بینک سے، یہ جب چائے خریدنے جائے گا تو وہ واپس کر دے گا سرمایہ دار. سمجھے نا؟ پانی خریدنے جائے گا اس میں واپس ہو جائے گا. سمجھے؟ روٹی خریدنے جائے گا اس میں واپس ہو جائے گا. چاول خریدنے جائے گا اس میں واپس ہو جائے گا. تو جتنا اس کو ملا تھا بینک سے وہ پھر دوسرے راستے سے لوٹ کر پھر سرمایہ دار کے پاس پہنچا. یہ نظام ہے جو اس بینکنگ نے جاری کیا ہے، جس کو یہ کہنا کہ اس میں ظلم نہیں ہے، یہ اتنا بڑا ظلم ہے جو ہے کوئی ساتھ. یہ اخلاق. چلو باب ما يكره من الحلف في البيع. رجل كان يبيع ويشتري معاملة الربا ثم ندم وأراد أن يتوب ويزكي ماله، ما هو السبيل؟ السبيل هو أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ثم ما حصل عليه من المال بالربا فإنه ينوي أنه سيتصدق هذا المبلغ مهما أمكن، يتصدق بغير نية الثواب. جی. وبه قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا العوام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا أقام صلاة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. یہ حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کوئی سودا کھڑا کیا، یعنی بیچنے کے لیے لایا بازار میں، وہ پشتو، اور قسم کھائی کہ بل لائی، اللہ کی قسم، لقد اعطى بها مالا جو، قسم کھائی کہ میں نے اس سامان کو حاصل کرنے کے لیے اتنی رقم دی ہے جو حالانکہ حقیقت میں نہیں دی. آقا مالم جو کہا کہ یہ سامان جو ہے میں نے تو 100 روپے میں خریدا ہے، حالانکہ 100 روپے میں نہیں خریدا تھا. اس کے عوض اس نے وہ رقم نہیں دی تھی جس کا دعویٰ کر رہا ہے. آقا بہا مالم جو وہ قسم کھاتا ہے کہ میں نے اس سامان کے بدلے دیا ہے، یعنی قیمت دی ہے، اتنی قیمت جو حقیقت میں نہیں دی تھی. لیوقع فیہا رجلا من المسلمین، تاکہ اس کے ذریعے مبتلا کرتے مسلمانوں پہ کہ کسی شخص کو دھوکے کے ذریعے یہ کہہ کہ 100 روپے میں نے خریدا، لہٰذا مجھ سے 105 میں لے لو. تو مقصد یہ ہے کہ اس کو دھوکہ دے اور سستی چیز 105 میں اس کو بیچ دی. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا. یہ آیت کریمہ اس میں وعید سنائی گئی ایسے لوگوں کے لیے. ارے سمجھے؟ یہ جو میں نے تفسیر کی ہے یہ اس تقدیر پر کیا ہے کہ اس کو پڑھا جائے لقد اعطى بها ما لم يعط. اس کا معنی کیا ہوا کہ میں نے اس سامان کے عوض میں اتنی قیمت دی ہے جو حقیقت میں نہیں دی تھی. تو جھوٹ بولا، جھوٹی قسم کھائی. دوسرا طریقہ اس کو پڑھنے کا ہے لقد اعطي بها ما لم يعط، کہ اعطي بها ما لم يعط کا معنی یہ کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اس سامان کے بدلے میں اتنی قیمت دینے کی پیشکش کی گئی ہے جو حقیقت میں نہیں کی گئی تھی.
لیکن ہو سکتا ہے کہ جی میرے پاس تو یہ سامان خریدنے کے لیے لوگ آئے 100 روپے لگا دیے انہوں نے، میں نے نہیں بیچا، سمجھے، لہٰذا میں تمہیں کیسے بیچوں، میں تو 110 میں بیچوں گا مثلا. تو حالانکہ 100 روپے کسی نے بھی لگائے نہیں تھے، کوئی بیچتے تھے، تو وہ بھی اسی طرح گناہ ہے، حرام ہے. یہ حدیث بار بار آئے گی، یاد رکھنا. تو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو، آقا بہا مالم جوڑتی بھی اور توتی بہا مالم جوڑتا بھی. سمجھ گئے؟ چلو صحیح سوال ہے جی. صحیح، ضرورت کی بنا پر بینک میں اکاؤنٹ کھولنا، کرنٹ اکاؤنٹ بلا سود، تو یہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ صحیح. اسلامی بینک کاری میں اور دوسرے بینک میں کیا فرق ہے، اس کا خلاصہ کریں. کیا فرق ہے؟ جی تو بہت لمبا موضوع ہے، ایک منٹ میں ہونا مشکل ہے. اصل فرق تو وہ ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ اسلامی بینکاری جو ہے وہ اصلاً قائم ہونی چاہیے شرکت اور مدارت کی بنیاد. لوگ پیسے رکھوائیں تو وہ بھی شریک ہوں بینک کے کاروبار میں، اور بینک دوسروں کو دے تو وہ بھی یا تجارت کرے براہ راست یا شرکت کرے دوسروں کے ساتھ. تو یہ ہے اصل اسلامی بینکاری. اب آج کل جو ہو رہی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جانب سے تو ہے شرکت، یعنی جو پیسے رکھواتے ہیں وہ جو رکھواتے ہیں وہ شرکت کی بنیاد پر رکھواتے ہیں یا مزاربت کی بنیاد پر، جن سے معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اگر نفع ہوگا تو نفع ہم تمہیں دیں گے، نقصان ہوگا تو نقصان میں شریک ہوگے. سمجھے نا؟ لیکن جو بینک آگے اسلامی بینک آگے جو کرتے ہیں وہ یا تو خود تجارت کرتے ہیں یا مشارکت کرتے ہیں. اب تجارت کرنے کی مختلف شکلیں ہیں. تجارت میں مثلاً آج کل جو زیادہ تر کر رہے ہیں تو مرابحتاً وہ سامان فروخت کرتے ہیں عملاء کو. یعنی مثلاً مثال کے طور پر یہ کہ ایک شخص ہے، اس کو مثلاً روئی کی خریداری کے لیے پیسے چاہیے تھے، وہ بینک سے قرضہ لینا چاہتا تھا روئی خریدنے کے لیے. تو بینک ان سے کہتا ہے کہ بھائی تم پیسے لینے کے بجائے ہم تمہیں روئی خرید کر دے دیتے ہیں. تو روئی خریدتا ہے وہ نقد اور اس کو بیچتا ہے ادھار. سمجھے نا؟ کہتا ہے کہ روئی ہم نے خرید کر اب تمہیں ہم بیچتے ہیں اور اس کے اوپر نفع رکھتا ہے اپنا. یہ مرابحہ کی ہوتی ہے. بعض اوقات اجارہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہے جو خریدنی تھی، مثلا کار خریدنی تھی یا گھر خریدنا تھا کسی کو، لیکن بینک کہتا ہے کہ ہم خریدنے کے بجائے خود خرید لیتے ہیں کار اور تم کو کرائے پر دے دیتے ہیں. سمجھے نا؟ اور وہ کرائے پر چلاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ مختلف طریقے ہیں جو اسلامی بینکوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں. ان میں سے بعض جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، بعض میں کچھ شبہات ہیں، بعض جو ہیں وہ طریقہ کار انہوں نے غلط اختیار کر لیا ہے، لہٰذا وہ صحیح نہیں رکھتے. تو بڑی باریک بینی سے دیکھنا پڑتا ہے کہ ان میں سے کون سا طریقہ جو ہے وہ درست ہے، کون سا غلط ہے. جی یہ بات جاننے کے باوجود بھی کہ ہمارا روپیہ پیسہ سودی لین دین میں لگے گا، تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا چاہیے اور سیونگ اکاؤنٹ نہیں، جبکہ اگر سیونگ اکاؤنٹ کوئی کھولتا ہے اور سودی پیسہ نہ لے تو وہ ناجائز کیوں اور یہ جائز کیوں؟ وہ ناجائز ہے. کہتے ہیں کہ سیونگ اکاؤنٹ کھولنا ناجائز ہے. ہاں، اس لیے کہ اس میں سود ملتا ہے نا. تو صحیح، جبکہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا روپیہ پیسہ جو ہے سودی لین دین میں استعمال ہوگا، تو پھر وہ کیوں ناجائز؟ اصل میں بات یہ ہے، دیکھو کہ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ تعاون علی الاسم کس صورت میں جائز ہوتا ہے، کس صورت میں جائز نہیں ہوتا. اصول یہ ہے کہ ما قامت المعصیۃ بعینہ کے اندر تعاون ناجائز ہے، اور جو معلوم تقوم المعصیۃ بعینہ میں تعاون جائز، چاہے وہ تعاون نہیں کہلائے گا بلکہ تسبب کہلائے گا. تو کوئی شخص اگر پیسے رکھتا ہے بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر تو اس کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ میرے پیسے محفوظ رہیں اور میں جب چاہیں نکال سکوں. اس کا مقصد اس کا تعاون کرنا نہیں ہوتا. پھر بینک جو ہوتے ہیں وہ کرنٹ اکاؤنٹ کی جو رقمیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری سود میں نہیں لگاتے، بلکہ کچھ رقمیں اپنے پاس محفوظ ہی رکھتے ہیں. اس لیے رکھتے ہیں کہ کسی وقت کوئی شخص آ جائے مطالبہ کرنے کے لیے کہ میرے پیسے واپس دو، تاکہ اس کو واپس دے سکیں. تو کرنٹ اکاؤنٹ کی جو رقمیں ہوتی ہیں ساری وہ سودی کاروبار میں نہیں لگتی، کچھ لگتی ہے اور کچھ باقی رہتی ہے. اب یہ ہمیں بتانے کہ ہماری رقم جو ہے وہ
سود میں لگی یا بات محفوظ رہی، تو اس واسطے اس کی گنجائش ہے۔ البتہ کوئی آدمی پرہیز کرے، تقوی اختیار کرے اور نہ رکھے تو اچھی بات ہے، تو کوئی جی۔ باب ما قيل في السواق. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتلى خلاها. قال العباس رضي الله تعالى عنه الا الاسخر فانه لقينهم وبيوتهم فقال الا الاسخر. یہ اب مختلف پیشے جو ہے نا ان کا بیان کیا ہے امام بخاری نے، سونار کا پیشہ کیسا ہے اور لوہار کا پیشہ کیسا ہے، سب جائز ہے۔ تو حدیثیں اب جو آگے لا رہے ہیں یہ سونار کے پیشے کے لیے لا رہے ہیں، تو آگے وہ حدیث نقل کی ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں مغازی میں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر حضرت فاطمہ کے ساتھ رخصتی کے وقت میں کچھ وہ اونٹنیاں جو بنائی تھی نا، ہیں تو پھر وہاں گئے تھے اس پر کھاد بات لینے کے لیے، اور پھر حضرت حمزہ نے اس کو کاٹ کھا کے کام تمام کر دیا، وہ روایت ہے جی۔ وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وعنهم اخبره ان علي رضي الله تعالى عنه قال كانت لي شارف من نسيب من المغنم وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني شارفا من الخمس فلما اردت ان ابتني بفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا سواغا من بني قينقاع ان يرتحل معي فناتي بإسخر اردت ان ابيعه من السواقين واستعين به في وليمة عرسي. وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وانما احلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعذر شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرس. فقال عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه إلا الإسخر لساعتنا ولسقف بيوتنا. فقال إلا الإسخر. فقال إكرمة هل تدري ما ينفر صيدها هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. قال عبد الوهاب عن خالد لساعتنا وقبورنا. باب ذكر القين والحداد. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ابي الزحان مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دين غاتيته وتقاضاه قال لا أوتيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم تبعث. قال دعني حتى أموت وأبعث فسأوتى مالا وولدا فأغنيك. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. یہ حضرت خباب بن عرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ كنت قينا في الجاہلیہ، جاہلیت میں لوہار تھا، لوہے کا کام کیا کرتا تھا۔ وكان لي على العاص بن وائل دين، اور میرا کچھ قرضہ واجب تھا، کچھ پیسے واجب تھے عاص بن وائل کے ذمہ، تو کوئی کام کرایا ہوگا ان سے اور پیسے نہیں دیے ہوں گے۔ فأتيته أتقاضى، جب اسلام کے بعد کی بات ہے کہ یہ اسلام لے آئے تھے حضرت خباب رضی اللہ عنہ، عاص بن وائل کافر تھا، تو کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا تقاضا کرنے کے لیے، قال لا أعطيك، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں نہیں دوں گا پیسے حتیٰ تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو۔ تو میں نے جواب میں کہا لا اکفر بمحمد حتیٰ یمیتک اللہ ثم تبعث، جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے دے اور دوبارہ زندہ کرے، تو مر کے دوبارہ زندہ ہو جائے تب بھی انکار نہیں کروں گا۔ تو جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا کہ دعنی اموت و ابعث، اچھا پھر مجھے ایسا کرو کہ مجھے مرنے دو، میں مر بھی جاؤں دوبارہ زندہ ہو جاؤں، تو سعوتا مالا مغلا، جب دوبارہ زندہ ہوگا تو مجھے بہت مال اور اولاد ملے گی، تو میں اس وقت تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا۔ تو اس پر یہ تعلیم کہ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الخیاط۔
وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفضوله وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء من حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. باب النساج. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم سمعت سهل بن سعد قالت جاءت امرأة ببردة قالت أتدرون ما البردة فقيل له نعم هي شملة منسوج في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أفتوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فقال رجل من القوم يا رسول الله أدفنيها فقال نعم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت فسألتها إياه ولقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل فكانت كفنه. باب النجار. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال أتى رجال سهل بن سعد يسألونه عن المنبر فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أمري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته يعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأمر بها فوزعت فجلس عليها. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن امرأة من الأنصار قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا. قال إن شئت. قال فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنعه فساءت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال فبكت على ما كانت تسمع من الذكر. باب شراء الإمام الحوائج بنفسه. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر واشترى ابن عمر بنفسه. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة واشترى من جابر بعيرا. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه ذراعه. باب شراء الدواب والحمير وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه يعني جملا صعبا. یہ مسئلہ یہاں اس باب میں مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ جب بائع اور مشتری کے درمیان بائع ہو جائے تو مبیع پر مشتری کا قبضہ کب متحقق ہوگا. اس کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے احکام اس پر موقوف ہیں جو مشتری کا مبیع پر قبضہ ہو جائے. کیونکہ مثلا جب تک مشتری مبیع پر قبضہ نہ کر لے اس وقت تک اس کو آگے فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہوتا. بیع قبل القبض منع ہے جیسے کہ آگے احادیث میں صراحت سے آئے گا. اسی طرح اور بھی بعض احکام موقوف ہیں اس مسئلے پر کہ آیا مشتری کا مبیع پر قبضہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو قبضہ کب ہوگا اس وقت سمجھا جائے گا کہ مشتری نے قبضہ کر لیا مبیع پر. اس مسئلے کو امام بخاری اس باب میں بیان کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں ایک قول تو یہ ہے بعض فقہا کا اور امام شافعی کی طرف بھی وہی منسوب ہے کہ
قبضے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز یعنی مبیع بائع کی جگہ سے ہٹ جائے اور مشتری کے یا تو ہاتھ میں آ جائے یا مشتری کی جگہ پر چلی جائے، لیکن بائع کی جگہ سے ہٹ جانے چاہیے، سمجھے نا؟ تب سمجھیں گے کہ مشتری کا قبضہ ہو گیا۔ لیکن اگر بائع کی جگہ پر ہی رکھی ہوئی ہے وہ چیز تو اس کو ہم قبضہ نہیں کرتے۔ یہ امام شافعی کی طرف منسوب ہے یہ بات، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا یہ ہے کہ قبضہ ہونے کے لیے تخلیہ بھی کافی ہے۔ تخلیہ کے معنی یہ ہے کہ اگرچہ وہ چیز ابھی تک بائع کے پاس رکھی ہوئی ہے، لیکن اس نے مشتری سے یہ کہہ دیا کہ یہ میں نے تمہاری کر دی ہے، تم جب چاہو آ کر لے جاؤ، اٹھا لے جاؤ، اس کو تخلیہ ہے، سمجھے نا؟ تمہیں اختیار دے دیا ہے کہ جب چاہو آ کے لے جاؤ، اس کو تخلیہ ہے۔ مثلاً دکان پہ اس نے الگ کر کے رکھی، کہا دیکھو بھائی اب تمہاری ہے اور جب چاہو آ کے اٹھا لے جاؤ، اور اب جو میرے پاس ہے یہ بطور امانت، سمجھ گئے؟ تو یہ تخلیہ سے بھی قبضہ متعلق ہو جاتا ہے۔ تو جسمانی طور پر یا حقیقی طور پر قبضہ دینا ضروری نہیں، حصی طور پر قبضہ دینا ضروری نہیں، بلکہ حکمی قبضہ یعنی تخلیہ بھی قبضے سے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ امام بخاری اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تائید کرتے ہیں اور اسی کے لیے یہ ترجمہ باب قائم ہے۔ چنانچہ فرمایا باب الصرف جو دواب والحمیر، چوپایوں کی خریداری اور گدھوں کی خریداری، وَإِذَا اشْتَرَىٰ دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا؟ کہ اگر کسی شخص نے کوئی دابہ خریدا یا اونٹ خریدا، سمجھے نا، وَهُوَ عَلَيْهِ، اور بائع اسی پر سوار ہے ابھی، تو هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنزِلَ، کیا یہ قبضہ سمجھا جائے گا قبل اس کے تو بائع اس چوپائے سے اترے؟ یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ سمجھا جا سکتا ہے اگر بائع خود سوار ہے چوپائے پر اور اس نے بیچا اونٹ مثلا، اور مشتری سے کہہ دیا بھائی جب چاہو گے میں تمہیں دے دوں گا، اتر کے تمہیں دے دوں گا، اتر جاؤں گا اتر کے تمہیں دے دوں گا جب تم کہو، سمجھے نا؟ تو مشتری نے کہا نہیں بھائی بیٹھے رہو کوئی بات نہیں، میری طرف سے اجازت، اس نے اجازت دی۔ تو اگرچہ ابھی تک قبضہ برقرار ہے کس کا؟ بائع کا، لیکن قبضے کی نوعیت بدل گئی۔ نوعیت کیا بدل گئی کہ بائع نے تخلیہ کر دیا تھا اور مشتری نے کہہ دیا نہیں بیٹھے رہو میری طرف سے اجازت ہے، تو اب جو بیٹھا ہے وہ مشتری کی طرف سے عاریتاً لے کر بیٹھا ہے، ورنہ قبضہ اصل میں ہو گیا کس کا؟ مشتری۔ ارے سمجھ گئے نا؟ تو یہ کہنا چاہتے ہیں امام بخاری کے اس صورت، اور استدلال کریں گے اس پر حضرت جابر کے واقعے سے جو آگے حدیث میں آ رہا ہے، وہاں یہی ہوا تھا، سمجھ گئے؟ تو معلوم ہوا کہ حصی قبضہ دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ بائع اگر یہ کہتے کہ بھائی تمہارا ہے تم لے لو، میری طرف سے یہ تمہیں دینے کا فوراً میں تیار ہو گیا، لیکن مشتری کیا نہیں ابھی نہیں لیتا میں تم سے، تو یہ جو ہے قبضہ ترجیح ہو جاتا ہے مشتری۔ وقال ابن عمر، اور عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بعنیہ یعنی جملا صعبا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ مجھے بیچ دو۔ یہ ایک اونٹ تھا جو بڑا مشکل قسم کا اونٹ تھا، آگے واقعہ آئے گا اس کا تفصیل سے، کہ اصل میں ایسا ہوا تھا کہ عبداللہ بن حضرت عمر کا ایک اونٹ تھا اور اس پر سوار تھے عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے،
سمجھے نا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ مجھے بھیج دو. تو حضرت عمر نے کہا بھیج دیا حضور کو. اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ میں نے تم کو ہبہ کر دیا. سوال پہلے سے کون تھے؟ عبداللہ بن عمر. اونٹ کس کا تھا؟ حضرت عمر کا. حضور نے حضرت عمر سے خریدا اور ابن عمر کو فوراً ہبہ کر دیا. تو قبضہ اگر دیکھا جائے حصی قبضہ تو بدلا نہیں. پہلے بھی ابن عمر سوار تھے, اب بھی ابن عمر سوار رہے, لیکن جس وقت حضور نے کہا کہ مجھے بیچ دو, حضرت عمر نے بیچ دیا, تو اس نے مانن تخلیہ کر دیا حضرت عمر نے کہ میں نے گویا اب آپ کا کر دیا, آپ چاہیں تو اس کو لے لیں. عبداللہ عمر آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں ابن عمر کو ہبہ ہی کرتا ہوں. تو یہاں پر حقیقی قبضہ حضور کا نہیں ہوا, لیکن حکمی قبضہ ہو گیا تخلیہ کی وجہ سے. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تخلیہ جو ہے وہ کافی ہے قبضے کے تحفظ کے لیے, اور قبضے تخلیہ سے بھی قبضہ متعلق ہو جاتا ہے. ارے سمجھ گئے جی؟ پڑھا حدیث پڑھ لی کہ نہیں؟ ارے پڑھی حدیث کہ نہیں پڑھی؟ پڑھو یار. ہاں. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى, متعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بجمل واعيا, فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر فقلت نعم, على ما شأنك؟ قلت أبطأ علي جملي واعيا فتخلفت, فنزل يحزنه بمحجنة ثم قال اركب, فركبت فلقد رأيته أفكه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتنصبهن وتقوم عليهن. قال أما إنك قادم؟ فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال تبيع جملك؟ قلت نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي, وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين. فدخلت فصليت, فأمر بلالا أن يزن لي أوقية, فوزن لي بلال, فأرجح لي في الميزان, فانطلقت حتى وليت, فقال ادعوا لي جابرا. قلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال خذ جملك ولك ثمن. یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری میں, صحیح بخاری میں 10 جگہ پر روایت کیا ہے. یہاں ذرا تفصیل سے اس کو سمجھ لیجیے تاکہ ہر جگہ پر ترجمہ اور تشریح کی حاجت نہ ہو. یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزات, میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک غزوے میں. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غزوہ بنو المصطلق تھا. فأبطأ بی جملی وأعیا, تو میرا اونٹ جو ہے وہ مجھے بڑی سستی دکھا رہا تھا میرے ساتھ, اور تھک گیا تھا, چلتا نہیں تھا. سمجھے نا؟ تو چونکہ چل نہیں رہا تھا, سارا قافلہ تو آگے نکل گیا, میں اس اونٹ کی وجہ سے پیچھے چل رہا تھا. فأتى علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے کہیں رہ گئے, کوئی آدمی ہے جو پیچھے رہ گیا, تو آپ باقاعدہ مڑ کر ان کے پاس گئے, پہنچے. فقال جابر, کہا کہ تم جابر ہو؟ قلت نعم. قال ما شأنک, کیا ہوا بھائی تمہیں, تم بہت پیچھے نظر آ رہے ہو. قلت, میں نے کہا ابطأ علی جملی وآیا, میرا اونٹ جو ہے وہ سست ہو گیا ہے, تھک گیا ہے, فتخلفت, سے پیچھے رہ گیا. فنزل یحزنه بمحجنة, تو آپ اپنے اونٹ سے اترے اور ایک چھڑی سے اس کو مارنے لگے. بعض روایات آتا ہے کہ آپ نے وہیں قریب سے شاخ توڑی کسی جھاڑی میں سے, اسی کی چھڑی بنائی اور اس سے اس کو مارا. محجنہ کہتے ہیں چھڑی کو, اور حجنہ یحجنہ کے معنی ہے اس چھڑی سے کسی کو مارنا. ارے سمجھے نا؟ قال رکب, اب پھر فرمایا کہ اب سوار ہو جاؤ. فرکبت, تو میں سوار ہوا,
فلقد رأيته أقفه عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں دیکھ رہا تھا تو مجھے روکنا پڑتا تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہیں حضور سے بھی آگے نہ نکل جائے، اتنا تیز چلنے لگا. قال تزوجت، پھر پوچھا حضرت جابر سے کہ تم نے نکاح کر لیا ہے؟ ان کے والد جو تھے غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ تم نے نکاح کیا؟ قلت نعم. قال بکرا ام سیبا، باقرہ سے کیا یا سیبہ سے کیا؟ قلت بالسیبہ. قال افلا جاریۃ تلاعبها وتلاعبک، آپ نے فرمایا کہ تم نے کسی ایسی لڑکی سے کیوں نے نکاح نہ کیا جو تم ان کو کھلاتے وہ تمہیں کھلاتی. لاعب یلاعب ملاعبۃ، ملاعبت کرنا یعنی کھلانا. قلت، تو میں نے جواب میں کہا کہ ان لی اخوات، تو میری بہت سی بہنیں ہیں جو میرے والد چھوڑ کر گئے ہیں، ان کی مجھے دیکھ بھال کرنی تھی. اب وہ بہت ساری بہنیں ہیں تو چھوٹی چھوٹی بہنیں بھی ہیں ان میں. فاحببت ان اتزوج امرأة تجمعهن وتمسكهن، تو میں نے یہ بات پسند کی کہ کسی ایسی عورت سے نکاح کروں جو ان کو جمع رکھے اور ان کو سنجوں بھی کیا کرے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں کوئی میری 6 بہنیں اور وہ ساری کی ساری بہنیں جو ہیں وہ سب چھوٹی چھوٹی ہیں، تو میں اگر ایسی کوئی الڑ لڑکی لے آتا تو جو انہی جیسی ہوتی تو یہ سب مل کے ہنگامہ کر دیتے، مطلب کوئی کسی کا دیکھ بھال کرنے والا نہ ہوتا، نگہبانی کرنے والا نہ ہوتا. اس واسطے میں ایسے لایا ہوں جو ان کو دیکھ بھال کرے، ان کی سنجوگی کیا کرے. وتقوم علیہن، اور ان کی نگرانی کرے. قال، آپ نے اس بات کو پسند فرمایا پھر ان کے اس فیصلے کو، اور پھر فرمایا اما انک قادم، کہ دیکھو اب تم واپس جا رہے ہو گھر. فاذا قدمت فالکئی، تو جب جاؤ تو ہوشیاری سے کام لینا. الکئی کے لفظی معنی ہوتے ہیں ہوشیاری، عقل مندی، ہوش مندی. تو کیا مراد ہے کیس سے یہاں پر ہوشیاری سے کام لینا؟ اس کی تشریحات میں شراح نے بہت سے احتمالات ذکر کیے ہیں، جن میں سے اہم یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جب جاؤ تو ہوشیاری سے کام لینا. مطلب یہ کہ جب آدمی ایک مدت تک بیوی سے علیحدہ رہ کر گزارتا ہے اور پھر بعد میں بیوی کے پاس جاتا ہے تو بعض اوقات اس کو اپنی جنسی خواہش کی شدت کی وجہ سے وہ کثرت جماع میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو کثرت جماع میں مبتلا ہونے سے بعض اوقات نقصان ہوتا ہے، کمزوری لاحق ہو جاتی ہے. تو یہ کہنے کا مقصد ہے، بعض لوگوں نے کہا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جب جاؤ تو جذبات سے کام نہ لینا، بلکہ کیا کرنا، ہوش مندی سے کام لینا، ہوشیاری سے کام لینا، اور جذبات میں آ کر اپنی قوت کو زیادہ ضائع نہ کرنا. ایک تو معنی بعض لوگوں نے یہ بیان کیا. دوسرے معنی بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہوشیاری سے کام لینے کے معنی یہ ہے کہ جب بیوی کے ساتھ تم جمع کرو تو اس کا مقصود محض لذت حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ اولاد کی طلب، ابتغاء الولد. تو بعد میں الکیس کے معنی یہ کیا ہے کہ ابتغاء الولد مراد. تیسری تشریح بعض حضرات نے یہ کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے دور ہو اور پھر واپس اپنے گھر میں جائے تو رات کے وقت میں اچانک بیوی کے پاس داخل نہ ہو جائے، بلکہ کچھ موقع دے اس کو تاکہ وہ اس کو پتہ چل جائے کہ شوہر آنے والا ہے تو وہ اپنے کچھ تیاری کر لے، مطلب جیسے کچھ زیب و زینت کر لے. کیونکہ اگر اچانک چلے گئے اور وہ بیچاری کسی ایسی یعنی میلے کچیلے کپڑوں میں پھر رہی ہو تو اس سے طبیعت میں ایک کراہیت پیدا ہونے کا امکان ہے، جس سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے دوسری احادیث میں. تو یہاں بعض لوگوں نے کہا کہ وہ مراد ہے اذا قدم تفل کئی سل گئی کہ جلدی سمجھ چلے جانا، پہلے تم کو اطلاع کر دینا تاکہ وہ کیا ہو جائیں، تیار ہو جائیں. اور چوتھی تشریح بعض نے یہ کیا کہ قید سے مراد
مطلق جمع ہے. اذا قدمت فالکئی کئی، مراد یہ کہ جب جاؤ تو چونکہ تم نے نکاح کیا ہوا ہے تو پھر جمع کرنا. یہ لفظ جمع نے بیان کیے ہیں. تو مسند احمد کی ایک روایت سے اس معنی کی بھی تائید ہوتی ہے. برحال یہ سارے احتمالات موجود ہیں. تو یہ فرمایا کہ التبیع، اس سے معلوم ہوا کہ جو مقتدا ہے یا شیخ ہے تو اس کو اپنے متعلقین کے ساتھ بے تکلف رہنا چاہیے، اور ایسا بے تکلف رہنا چاہیے کہ جس سے وہ اپنے دل کی باتیں ان سے کہہ سکیں، یہ ان سے کہہ سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا کہ وہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بے تکلف رہتے تھے. تو فرماتے ہیں ثم قال اتبیع جملک، پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تم اپنا اونٹ بیچو گے؟ قلت نعم، تو میں نے کہا دیا. یہاں اختصار ہے روایت میں. دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ جب حضور نے فرمایا کہ بیچو گے اونٹ، تو پہلے وہ اصل میں جابر جو ہیں ان کی کوئی خوبیاں تھیں، کیا تھی، وہ اونٹ کو بیچنے پر راضی نہیں. میرا عام حالات میں ان کو پتہ تھا کہ راضی نہیں. تو بعض روایت میں آتا ہے کہ جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ هو لک یا رسول اللہ، یعنی اگر آپ کو رغبت ہے اس کے اندر تو میں بیچوں کیوں، میں تو ویسے ہی آپ کو ہدیے کے طور پر کر دیتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، بیچنا ہوگا. تو جب کہتے ہیں جب حضور نے کہا بیچنا ہوگا تو میں نے کہا کہ اچھا تو کتنے پیسے دیں گے آپ اس کے، سمجھے نا. تو حضرت انہوں نے کہا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کتنے لوگ؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو ایک اوقیہ چاندی لوں گا، ایک اوقیہ چاندی لوں گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وکم فی اوقیۃ من ناضح و ناضح، کہ ارے ایک اوقیہ میں تو نہ جانے کتنے کتنے اونٹ آ جاتے ہیں، تم ایک اونٹ کے پیسے ایک اوقیہ مانگ رہے ہو. تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اذن یغبننی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر آپ مجھے اس سے کم دیں گے تو مجھے آپ جو ہیں وہ نقصان میں ڈالیں گے. یہ سب باتیں اس طرح روایت مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ یہ باتیں ہوتی نہیں، یہ ایک طرح سے ایک گفتگی کی باتیں تھیں. آخر میں کہتے ہیں کہ پشترا زندگی کی ہو گیا، تو حضور نے مجھ سے وہ ایک اوقیہ چاندی کے عوض خرید لیا. ثم قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلی. اب یہاں پھر بات محذوف ہے، وہ یہ کہ خرید تو لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ فرمایا کہ اللہ کا ظاہر مدینہ، مدینہ منورہ تک تمہیں میں یہ اس کو سواری کے لیے دیتا ہوں. سمجھے نا. تو یہی ہے موضوع ترجمہ کہ حضرت جابر کو سے خریدا، جبکہ حضرت جابر اس پر سوار تھے، اور پھر فرما دیا کہ اب تم مدینہ منورہ کا کسی پر سواری کرو. تو قبضہ ظاہری طور پر تو نہیں ہوا، لیکن حکمن ہو گیا اس واسطے کہ حضرت جابر نے تخلیہ کر دیا کہ اگر حضور چاہتے تو اسی وقت لے لیتے، لیکن آپ نے لینے کے بجائے خود انہی سے کہا کہ تم اس پر سواری کرتے رہو مدینہ منورہ تک. تو یہ تخلیہ کی وجہ سے قبضہ متاثر ہو گیا. ارے سمجھ گئے ہیں؟ کہتے ہیں ثم قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ مجھ سے پہلے پہنچ گئے. وقدمت بالغداۃ، اور میں اگلے دن پہنچا. فجئنا للمسجد فوجدناه على باب المسجد، تو حضور کو میں نے مسجد کے دروازے پر پایا. قال الان قدمت، آپ نے پوچھا اب آئے ہو؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے اونٹ کو ذرا چھوڑ دو اور جا کر 2 رکعتیں پڑھ لو، کیونکہ سفر سے آنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا مسنون ہے. فدخلت فصليت فامر بلالا ان يزن لي اوقية، تو آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ مجھے وزن کر کے ایک اوقیہ چاندی دے دیں. فوزن لي بلال، حضرت بلال نے وزن کر کے دیا. فارجح لي في الميزان، اور جھکتا ہوا تولا، یعنی ایک اوقیہ سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا. فانطلقت حتى وليت، میں
وہ پیسے لے کر چلا، یہاں تک کہ میں نے کچھ موڑ لی گھر جانے کے لیے چاندی لے کر. فقال بدولی جابر، تو آپ نے فرمایا اپنے حاضرین سے کہ ذرا بلا کے لانا بھائی جابر کو. قلت، تو میں نے دل میں کہا آنا جو رک علی جیل کے بعد، اب مجھے حضور جو ہیں جو اونٹ بھی میرا واپس کریں گے. ولم یکن شیء ابغض الی، اور مجھے اس سے زیادہ کوئی بری بات نہیں لگ رہی تھی کہ پیسے بھی لے کے چلا جاؤں چاندی اور ساتھ میں اونٹ بھی لے جاؤں. قالا، لیکن آپ نے بلا کر فرمایا کہ خود جملا بلا کر سمجھ جاؤ، اپنا اونٹ لے جاؤ اور قیمت بھی تمہاری. تو یہ نماز کا ایک بہانہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کروایا صلی اللہ علیہ وسلم.